علماء بھی تعدادی نوجوانوں کی انہوں نمائندگی کر دیتے فرماتے ہیں من ذریتی میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا حضرت ابراہیم اللہ نے فرمایا لا جناب عہد ظالمین اپنی اولاد سے کہہ دے کہ میں ظالموں کو امام نہیں بنا یہ مطلب ہے ظالم کچھ ہو سکتا ہے لیکن امام تھوڑی خیر ہو امام سب تو بڑا ظلم پڑھنے لگا سورہ مبارکہ لقمان ہے جی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت و وصیت کی تھی تے فرماتے ہیں بیٹا ان الشرک لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے یہ مطلب ہے صاحبان اسلام آباد اگر شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو سب سے بڑا ظالم مشرک ہے مشرک سب سے بڑا ظالم ہے اور اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا شرک کیا ہے اس معبود کو چھوڑ کر اس مسجود کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے معبود سمجھ کے مسجود سمجھ کے ساتھ رکھ دینا اسی کو شرک کہتے ہیں بت پرستی شرک ہے یا نہیں ہے یہ مطلب بت پرست مشرک ہے اور شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں سانو میں دبئیوں کا سانو میں دنیا جو کٹ چھڑ جس بندے ایک باری بھی بت پوچھے نا اور تیرا امام ہو سکتا ساڈا امام شکریہ مہربانی صحابی صاحب کوئی آیت مجیدہ جڑی نا حضرت ابراہیم کی دعا والی اس آیت کے متعلق سرکار دواروں کی بارگاہ جائے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس آیت کا مطلب سمجھنا چاہنا مفہوم سمجھنا چاہنا آدھی کیا بات ہے اور یار میں نے جڑی آیت کی سمجھ نہیں آئے گی میں قبلہ تو آکھا گا قبلہ ایدی تفسیر کی جڑی گھر پوچھنا نہیں ہوئی کہ سب لوگ پوچھنا نہیں چاہیے صحابی ہے ابن مسعود میں شیخ مسعود صاحب کی تفسیر کوثر جو پڑھا حضرت ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا آیت کا مطلب کیا ابن مسعود عربی جانتے سب انہوں نے عربی پڑھنے واسطے کسی مدرسے سے جان دی لوڑ ہے نہیں سی عربی جانتے سب آیت انہوں نے سامنے سی قرآن دی آیت قرآن انہوں نے کر سی تو پھر نبی کو پوچھا رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا آئے ہائے میں شکریہ کہ بلا باری کر رہا ہوں یہ مطلب ہے نبی کے دور میں ایسے صحابہ بھی تھے جو قرآن کو کافی نہیں سمجھتے یارا قرآن نے کہا ہے اگر سمجھ آ جاتی تو نبی کو کیوں پوچھ رہا ہوں حضرت ابن مسعود کا رحمت نازل کرے کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت کو میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے صحابی نے پوری دنیا کو بتایا جو خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے وہ گمراہ ہو